السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین زیر غور ہے۔ اب تک ہم نے اس کی 82 آیتیں 82 آیتیں دیکھ چکے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 83 کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور یہ اس کی آخری آیت ہے اس سورت کی، جسے ہم سورہ یاسین کہتے ہیں، جو قرآن کا دل ہے۔ اب تک ہم نے دیکھیں کل کی آیت جو کہ بے انتہا گہری، اور ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اس کا جو ہے تو سمندر جیسی گہرائی اپنے اندر علم کے معلومات کے تعلق سے، اور اس کے معنی کے اندر اتنی گہرائی ہے جیسے سمندر کی گہرائی ہو، اوشن جیسی گہری اس کے اندر، اس کے معنی پہ وسط ہے اس کے اندر۔ کچھ یوں کہا گیا کل کی آیت نمبر 82 میں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ کل ہم نے آیت دیکھے، جس میں کہا ہے کہ بس جب جو وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی امر کا یا کسی حکم کا، کسی بھی چیز کے، تو اس کے لیے ہم جیسی کوئی ہم کو سسٹم، جیسا ہم کو ایک پروسیس لگتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، یا حکم کو بجا لانے کے لیے، کسی عمل کرنے کو، کسی کو حکم دے کر اس کو بجا لانے کے لیے جو ایک وقت لگتا ہے، وقت ان دا سینس پروسیس لگتا ہے، ایک سسٹم لگتا ہے، ایسا اس کو نہیں لگتا ہے۔ اور اس کا کیا ہے انداز، کیا خوبصورت انداز ہے اس کے معمول کا، کہ بس اس کے لیے وہ ہر چیز کو کیا کرتا ہے، جب ارادہ ہوتا ہے اس کے لیے تو کن فیکون۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے، لفظ حروف ہے یہ کن فیکون، جس میں اس کی وحدانیت، اس کی غفاری، اس کی قدرت، اس کی ملوکت، ملکیت، اور اس کے خالق کل ہونے کی تمام آئیڈینٹیٹیز ان دو الفاظوں میں ہی رکھ دیا گیا ہے دوستو، دو حروف کے اندر ہی، کن فیکون۔ ہے کسی کی اوقات؟ کیا یہ اسٹیٹس کسی کا ہے؟ چاہے انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، جو کوئی بھی خلقت کی کوئی بھی چیز لیجیے، کیا اس کے پاس اتنا بڑا پاور ہے؟ وہ جو خالق کل کے پاس پاور ہے، کون سا پاور؟ کن فیکون والا۔ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بس کسی چیز کے لیے بول دوں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے دوستو۔ انسان تو جیسے ہم کل کہے، اور جس کا ذکر پچھلی کئی آیتوں میں آ رہا ہے، کہ ہم نے انسان کو تو کیا ہے کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ایک جگہ کہا۔ اور کیا اس نے اپنی پھر بھول جاتا ہے؟ وہ ذرا بلانا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ تم نے نہیں دیکھے، کہ اس انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک پیدا کیا، تخلیق کیا، ایک حقیر پانی سے، نطفے سے، اسپرم سے، ایکسٹریکٹ سے، جو بلڈنگ بلاکس تھی اس کی، جو اپنی زندگی کے لیے، اس کی بقا کے لیے اس نے استعمال کیا۔ کیا اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے؟ ریئلائز نہیں کرتا، اور اس پر اعتراض کر رہا ہے؟ ذرا کہ ہم نے اس کو کچھ نعمت سے نواز دیا، شہرت، دولت، طاقت، عزت اور علم من خصوص، اس کے ذہن کا ایک 6%، 8 to 9%، 10% ڈیولپمنٹ کیا ہوا، تو کیا ہم سے وہ اعتراض کرنے لگا، اور ہم سے اعراض کرنے لگا، اور ہمارے لیے اعلانیہ جھگڑا کرنے لگا، خصیم بن گیا ہمارے لیے۔ اور آگے پھر اس کی تعلق سے آیت نمبر 76 میں غالباً کچھ یوں کہا گیا کہ یہ، اور یہ مثال ہے اس کی، کہ وہ ایک شخص دوڑ کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو بوسیدہ ہو گئی، اس کے اندر جان آئیں گے؟ تم کون ہوتے ہو کسی سے ایسا کہنے والے؟ Who are you to say this way؟ تو وہی اس کی ایسی خالق کل کی تمام باتیں ہم ابھی تک دیکھ کے آئے ہیں۔ پھر اس میں وہ ہر ایک درخت سے آگ کا پیدا ہونا، اس کا تذکرہ، اس کا ہم نے استعمال کرنا، اور وہ آسمانوں کا پیدا کرنا، اور کیا اس پر قادر نہیں ہے وہ کہ جو ایک بار پیدا کر لے اور دوسری بار پیدا کرے؟ کہیے نا، کوئی ایک چیز ہم اس کی ٹوٹی پھوٹی مخلوق ایک چیز کوئی بنا لیتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر سے قدرت رکھتے ہیں اس کو کرنے کی، اپنے ڈائی میں، اپنی انڈسٹری میں وہ چیز اگر اپنے لائق نہ بنی ہو، جس مقصد سے اس کو بنایا گیا وہ نہ بنی ہو، تو ہم اس کو ریفربش کریے اس کو، یا ریسائیکل کر کے اس مٹیریل کو یوز کر کے اس کا پروڈکٹ بناتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ویسا۔ تو وہ جس نے ہمیں بنایا وہ کیا کیا نہیں کر سکتا ہے دوستو۔
یہ تمام آیتیں یہ آئیڈینٹیٹیز ورسز انسان کو یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کے لیے ہے دوستوں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے، اور وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تمہارے ورشپ کی، تمہاری عبادت کرنے کی، سجدوں کی۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے تم جیسا، اور نہ کسی کو پیدا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو پیدا کیا ہم جیسا، جیسے ہماری خاندانی سلسلہ ہے، انہیریٹنس ہیریڈیٹری ٹری چلتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تمام چیزیں ہیں جس کے لیے وہ اکیلا کافی نہ ہو۔ اور پھر کوئی چیز کا ارادہ اگر وہ کر لے، کل کی آیت میں ہم نے دیکھی پھر وہی بات، اور وہ تو خلاق ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، اور علیم ہے، جانتا ہے وہ کیسا پیدا کرنا ہے اس کو۔ اور جب کسی چیز کا ارادہ کر لے وہ، تو اس کو ہمارے جیسے پروسیس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، بی اینڈ اٹ از، کن فیکون۔ چلیے اگلی آیت، آخری آیت ہے سورہ یاسین کی، کیا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانی آیتوں کو اس لیے دہرانا پڑا ہے، ریپیٹ کرنا پڑا کہ یہ اگلی آیت ان آیتوں سے منسلک ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وہو، معاف کیجیے، کل شیء والیہ ترجعون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ 82 آیتیں ہم مکمل ہوتی ہے، اور سورہ یاسین یہاں ختم ہوتا ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیں، فا پس سبحان، تسبیح ہے اس کی، پاک ہے وہ ذات، تسبیح کے لائق ہے، الذی وہ جو، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں کیا ہے، ملکوت اختیار، کمانڈ، ملکیت، پاور، بادشاہت، کیا کیا کہہ سکتے ہو، کلی ہر ایک شیء چیز کی، ہر چیز کا جس کے ہاتھ میں پاور ہو، ڈومینین ہو، جس کے پاس ہر چیز کا ملکیت ہو، ملک ہو، جس کے پاس ہر چیز کا جو مالک ہو، ہر چیز کا، وہ اور الہی، اور اسی کی طرف ترجعون۔ ترجعون سے بولے تو اور تم سب کو، تا ثابت کرتا ہے کہ تمام کائنات کے جتنے انسان ہیں، ان ہر چیز کو، خالص انسانوں کو بھی، یہاں تو ہر چیز کو، جاندار، زندہ، مردہ، ہر ایک کو اسی کی طرف کیا ہونا ہے، رجوع ہونا ہے۔ رجوع ہونا بولے تو اسی کی طرف براڈ بیک ہوں گے وہ، دی آل آر۔ انسان کو اس کی اوقات سمجھا دی گئی ہے دوستو، پھر ایک بار کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہم آج تک انسان امر ہونے کا کوئی راستہ اختیار رہا اسے نہیں مل پائی ہے، نہ جانے صدیوں سے امر ہونے کے جڑی بوٹیاں کیا کیا لوگوں نے کھوجنے کی کوشش کی، زندگیاں اس ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کی کہ وہ امر ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکے۔ زندگی اور موت کی رسی رب نے اس ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، تو لاکھ کرے رکھوالی، تو لاکھ حفاظت کر لے، لیکن کیا ہوگا، یہ جو پنجرہ ہے خالی کا خالی رہنا ہے۔ اڑ جائیں گا ایک پنچھی ایک دن، یہ جو اڑ جائیں گے، ایک وہ ہے شعر ہے کہ تو لاکھ حفاظت کر لے، تو لاکھ کرے رکھوالی، اڑ جائیں گا ایک دن پنچھی، رہیں گا پنجرہ خالی، پروبیبلی کسی قوالی کا ایک شعر ہے۔ تو بس یہاں تذکرہ وہی ہے، اب اس کے پیچھے بھی تصور ہے اس شاعر کا بہت بڑا، اس کو اس انداز میں دیکھیے کہ کتنے دور کی سوچ ہے اس شاعر کے ذہن میں۔ روحانی میں دیکھ لیں آج کی اس خوبصورت آیت کو، جس میں کہا گیا ہے کہ بس اس کی تو وہ پاک ذات ہے، وہ ہے وہ تسبیح کے لائق، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، بیدہ الملکوت، ہر چیز کی ملکیت ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے اس کی اختیار میں ہے، کمانڈ میں، اور اس تمام کو، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انگلش میں آج کی اس خوبصورت آیت کو دیکھ لیں دوستو، اٹ سیز دیٹ سو the glory to him in whose hand is the dominion of all things, and to him will he be all brought back, and everybody will be brought back to him only. All things were created by the creator, to which we call in Arabic Allah, having hundreds of names, and all things he has created first and are maintained by him and will go back to him. But the point of special interest in
to man is that man also be brought in a position, or man will also be brought in back to the Creator and is answerable to him to all things and to him alone. The message is the core of revelation. It explains the meaning of hereafter. It means turja'un, it means after, hereafter, and fitly closes to this surah, especially connected with the name of Yasin, addressed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Jibreel Amin, message from the creator of the universes, galaxies, and all right, from particle to sun, group to galaxy, the Big Bang, all things. Here we completed the beautiful surah, the heart of Quran, to which we call Surah Yasin. Rest is tomorrow, inshallah. Wassalam. And आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत जल्द हम फिर से कुरान के सूरह फातिहा से दौर करेंगे कुछ मुनफरिद अंदाज में। लिहाजा गुजारिश है कि जिन लोगों का कुछ हिस्सा छूटा हुआ है अव्वल सूरह फातिहा से अब तक का, तो वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करते रहिएगा यूट्यूब पर। वस्सलाम।